سورہ فتح کا آغاز ہے۔ سورۃ الفتح مدنیہ، سورہ فتح مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول کب ہوا؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں یکم ذی قعدہ، یکم یعنی پہلی تاریخ ذی قعدہ کی 6 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی احرام کی نیت سے، اور پھر آپ نے عمرے کی نیت فرمائی۔ پھر آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ حضور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر کافروں نے یہ سمجھا کہ عمرے کے بہانے مسلمان مکے میں داخل ہو کر پھر مکے پر قبضہ کر لیں گے۔ تو مسلمانوں نے کافی نے سمجھایا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ذی قعدہ حرمت والا مہینہ ہے، مسجد الحرام حرمت والی مسجد ہے، تو ہم ہرگز تلوار نہیں چلائیں گے، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ پھر ایک صلح کا معاہدہ ہوا۔ تو جب صلح کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کی بعض شرائط ایسی تھی کہ جس سے مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے دل میں کمزوری محسوس کی، اور انہیں اس صلح پر بڑا افسوس تھا۔ صلح حدیبیہ، تو یہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اگر مکے سے بھاگ کر مدینے آ جائے تو مدینے والے اسے مکے والوں کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے کا کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور وہ مکے بھاگ کر چلا جائے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جس سے بظاہر محسوس یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے کمزوری محسوس کی، اور انہوں نے اپنے 2 قدم پیچھے کیے اور کافروں کی باتیں مان لیں۔ اس سے کافر بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے مسلمانوں کو کمزور ثابت کر دیا۔ دوسری اس میں ایک یہ شرط تھی کہ اس سال 6 ہجری حضور اور صحابہ کرام عمرہ نہیں کریں گے، اور وہ احرام کھول دیں گے، اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور پھر آئندہ سال 7 ہجری کو اس عمرے کی قضا کریں گے۔ تو یہ بھی معاہدے کی یہ شک تھی جو مسلمانوں کے ذہنوں پر بہت گراں گزری۔ تو اس پر سورہ فتح نازل ہوئی اور فرمایا اس معاہدے کو تم یہ مت سمجھو کہ اس میں مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوئی ہے، بلکہ در حقیقت بظاہر کافر ان شرطوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت یہی شرطیں فتح مکہ کا سبب بنیں گی۔ اور واقعی 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جب مسلمان مکے سے بھاگ کر مدینے آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کر دیتے معاہدے کے مطابق۔ اب ہوا یہ کہ یہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کافروں کو غافل پا کر ان کو قتل کر دیا، اور نہ یہ مکے گئے نہ مدینے گئے، بلکہ ساحل سمندر پر جا کر ایک جگہ پر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ اب وہ خندرات قسم کی جگہیں تھیں جہاں پر خندرات تھے، اور کچھ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر ان مسلمانوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب ہوتا یہ کہ جب بھی کافروں کا کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا تو مسلمان اس پر حملہ کر دیتے۔ جو بھی مکہ مکرمہ سے مسلمان بھاگتا وہ سیدھا وہاں آ جاتا۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بن گئی، اور کافروں کے لیے ایک مشکل کا باعث بن گئی۔ تو کافر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ ان کو مدینے میں جگہ نہ دی جائے، تو ہم انہیں مدینے میں جگہ نہیں دیتے، اور اگر یہ آتے ہیں تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیے ہیں وہ تو راستے میں بھاگ گئے. تو آپ نے فرمایا ہماری ذمہ داری تو یہی تھی کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں, اب تم قابو نہ رکھ سکے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ اس معاہدے کو ختم فرما دیں اور ان مسلمانوں کو مدینے میں بلا لیں, کیونکہ ہم ان سے بہت پریشان ہیں, ہم اپنی طرف سے اس معاہدے کی شرط کو واپس لیتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوا کہ وہ مسلمان کا گروپ جو مکہ مکرمہ میں تھا, اسے جب ایک جائے پناہ مل گئی تو بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان مکے سے نکل گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جائے تو اس وقت ایسے کئی مسلمان تھے جو تھے مسلمان مگر وہ ابھی تک اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا. تو اس لیے سن 6 ہجری اور 7 ہجری میں حملہ کرنے سے منع کیا گیا, اور ان 2 سالوں کے اندر تمام مسلمان جو مکے میں تھے وہ سب آہستہ آہستہ نکل گئے. اب مکے میں صرف کافر رہ گئے. تو 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پر حملے کا حکم دیا گیا. مسلمان حملے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا ایسا رعب عطا فرمایا کہ کافروں نے بغیر مقابلہ کیے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور مکہ مکرمہ بغیر تلوار چلے فتح ہو گیا. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں, جس کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے کہ اگر اس وقت حملہ ہو جاتا, کافروں نے تو بڑی کوشش کی, انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا, انہوں نے معاہدے کی شرائط ایسی رکھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو پیش آئے اور وہ تسلیم کرنے سے انکار کریں, مگر اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہ مرحمت فرمائی کہ اگر اس وقت حملہ کر دیتے مسلمان تو نقصان یہ تھا کہ کئی ایسے مسلمان مارے جاتے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. وہ فتح مکہ کی بشارت ہے کہ صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کی تیاری ہے کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مکے سے مسلمانوں کو نکال لیا جائے, اور نکالنے کی صورت یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بنا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اول آخر جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور جن کی بخشش ہوگی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضور کی شفاعت کے ذریعے ہوگی, تاکہ اللہ تعالی آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راستے پر قائم و دائم فرمائے. تو نبی تو سیدھے راستے پر قائم و دائم ہیں, حضور کے صدقے حضور کے ماننے والے بھی سیدھے راستے پر قائم و دائم ہیں. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو غالب مدد عطا فرمائے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ, وہ ذات جس نے سکون کو نازل کیا. فی قلوب المؤمنین, وہ ذات جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون کو نازل کیا, کیونکہ کافروں نے تو بڑی ضد کی. اگر مومن اس معاہدے پر دستخط نہ کرتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کو تسلیم نہ کرتے, تو پھر نوبت جنگ کی آ جاتی اور اس میں فتح مکے کی ہو جاتی. لیکن 2 نقصان تھے. ایک نقصان یہ کہ جنگ سے مکہ فتح ہوتا, اور 8 سن ہجری میں بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا.
دوسرا نقصان یہ تھا کہ جنگ ہوتی تو مسلمان جو چھپائے ہوئے ہیں اپنے ایمان کو وہ مارے جاتے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے. کہ معاہدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور نے جب تسلیم کر لیا تو صحابہ کرام نے اپنی عقلوں کو حضور کے حکم پر قربان کر دیا. پھر جب دیکھا کہ حضور کا فیصلہ بالکل صحیح تھا تو مزید ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ، یہ معاہدہ حدیبیہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو داخل فرمائے جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تعالی ان کی خطاؤں کو مٹا دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. سورہ فتح میں یہ بھی درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اس پر عمل کرنا بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس میں ہمیں تو نقصان ہوگا، لیکن بندہ اگر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے تو رب العالمین اس کی غیب سے مدد فرمائے گا. آج جتنے گناہ کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت گناہوں کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ نہیں کریں گے تو ہمیں مالی طور پر یہ نقصان ہوگا یا ہمارے فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. حقیقتاً یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور یہ صلح حدیبیہ اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دے، سزا دے. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں برے گمان کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائے گا تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور یہ غمگین ہو جائیں. اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہر جنگ میں فتح ہوتے گئے اور ہر جنگ میں کافر مشرک پیچھے ہٹتے گئے. علیہم دائرۃ السوء، انہی لوگوں پر برائی کی گردش ہے. یہ سمجھتے ہیں مسلمان گردش میں ہیں، یہ خود مصیبت کی گردش میں آئے ہوئے ہیں. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا. ولعنہم، اور ان پر لعنت فرمائی. واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا. وساءت مصیرا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی، جہنم میں جانا بہت ہی برا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمین کے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. مبشر کے معنی تو ہیں خوشخبری سنانے والا، نذیر کے معنی ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اور شاہد کے معنی ہے گواہ. گواہی وہی دے سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جسے لوگوں کے اعمال کا پتہ ہو. اسی لیے شاہد کے معنی یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی اچھائیوں اور برائی پر آپ گواہی دیں گے.
حاضر ناظر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ حضور جسم ظاہری کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. حاضر ناظر بر اعمال امت. عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ امت کے اعمال کو حضور دیکھ رہے ہیں. حضور قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے حاضر ناظر بر اعمال امت. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی توقیر کرو. ایمان کے بعد فوراً جس چیز کا ذکر ہے وہ تعظیم و توقیر ہے. یہاں پر تعظیم اور توقیر کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا کہ تعظیم و توقیر کیسے کرنی ہے. ہر وہ طریقہ جو شریعت کے مطابق جائز ہو وہ بالکل کر سکتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء نے اپنے عمل سے تعظیم و توقیر کے کئی انداز بتائے. اب ان کے علاوہ بھی جو بھی تعظیم و توقیر کا انداز ہو وہ اختیار کر سکتے ہیں، مگر جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرنا منع ہے. سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، رکوع تعظیمی نہیں کر سکتے، طواف تعظیمی نہیں کر سکتے. تو جو جائز ہے وہ تعظیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو صبح و شام. اللہ کی تسبیح کرنا یہاں مراد نماز ہے. نماز اور عبادت کا ذکر بعد میں ہے، تعظیم و توقیر کا ذکر پہلے ہے. تو ایمان ہوگا اور حضور کی تعظیم و توقیر ہوگی، حضور سے محبت اور حضور کی عظمت دلوں میں ہوگی، تب ہی اس کی عبادتیں قبول ہوں گی اور اسے عبادتوں کو سرور ملے گا. جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، وہ عبادتوں کی لذتیں اور عبادتوں پر ثواب نہیں پا سکتا. ان الذین یبایعونک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تو چند واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ تو یہ آیا کہ آپ احرام باندھ کر 1400 صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا. صرف ایک برتن میں پانی تھا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام جمع ہو گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وہ معجزہ دکھایا کہ آپ نے اپنی 5 انگلیاں مبارک اس پانی میں رکھ دیں اور ان انگلیوں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہماری تعداد تو صرف 1400-1500 تھی. پانی اس کثرت سے تھا کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو اس کے لیے کافی تھا. جانوروں نے پیا، کھانا پکایا گیا، وضو غسل کیا گیا اور پانی سٹور کیا گیا، لیکن یہ پانی کے چشمے جاری تھے. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ایک یہاں پر کنواں تھا. اس کنویں میں پانی جو ہے خشک ہو چکا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور اپنی کلی مبارک کا پانی جب اس کنویں میں ڈالا تو یہ پانی نے ایسا جوش مارا کہ پانی کنویں سے ابلنے لگا اور یہ پانی بھی تمام صحابہ کرام کے لیے کافی تھا. اور تیسرا واقعہ اس موقع پر یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ مکرمہ، کیونکہ کفار مکہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور فرمایا ان کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. تو کافروں نے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان سے کہا کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، ہم حضور کو طواف نہیں کرنے دیں گے. اب آپ بتائیے، جس نے عمرے کی نیت کی ہو اور خانہ کعبہ میں پہنچ جائے تو اس پر طواف کرنا واجب ہے، لیکن عشق و محبت کی کہانی اور عشق و محبت کا انداز کچھ اور ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں حضور کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، میں اپنا عمرہ اسی وقت ادا کروں گا جب حضور ادا فرمائیں گے.
اور یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں. بعض مسلمانوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے, انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی. تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے محبت کرنے والے کی محبت کا علم ہے. آپ فرماتے ہیں عثمان مکے تو پہنچ گئے لیکن یہ طواف نہیں کریں گے, یہ میرے بغیر عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کافروں نے حضرت عثمان غنی کو مہمان بنا کر رکھا اور ایک افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا. اب مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا. جو جنگی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ در حقیقت مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کرنا تھا. اگر مسلمان جوش کا مظاہرہ نہ کرتے تو واقعی وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتے. تو انہوں نے شہید نہیں کیا, صرف افواہ پھیلا کر دیکھا کہ مسلمان کا رد عمل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ہمیں جو ارشاد فرمائی, جنگی حکمت عملی سکھائی. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ دشمن پر ہیبت بیٹھ جائے اور وہ جو افواہ پھیلا رہا ہے آئندہ ایسا کام کرنے تو کیا افواہ پھیلانے کی جرت نہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی اور صحابہ کرام نے حضور کے دست مبارک پر آ کر یہ کہا کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے, ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے. اب یہ تو حضور کی تعلیم تھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, ایک جرنیل کو, ایک سپہ سالار کو کس موقع پر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک حضور کے علم کا تعلق تھا, حضور نے آخر میں اپنے علم کا اظہار کر دیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, اب میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ اشارہ اس پر تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے, کیونکہ مردہ کے بارے میں تو بیعت نہیں کی جاتی. تو آپ نے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اپنے سیدھے ہاتھ کو حضور نے حضرت عثمان غنی کا سیدھا ہاتھ قرار دیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد سے مجھے یہی فکر رہی کہ میرا سیدھا ہاتھ کہاں پر ہے, کیونکہ میرے سیدھے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو آپ ہر وقت احتیاط کرتے رہے, اس سیدھے ہاتھ کا آپ ادب کرتے رہے. یہ جب واقعہ ہوا تو کافروں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ یہ تو پہلے تو معاہدہ کرنے کو تیار ہی نہ تھے. انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا, وہ جنگ پر تیار تھے. لیکن مسلمانوں کے جوش دیکھ کر, اور خصوصاً عروہ بن مسعود جو طائف کا سردار تھا اور طائف کا سب سے امیر آدمی تھا, اس کو جب قریش نے بھیجا, عروہ بن مسعود نے جا کر انہیں جو منظر کشی کی مسلمانوں کی, کہا تم ان صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے, بڑے بڑے سپر پاور کہلانے والے بادشاہوں کے درباری اتنا ادب اپنے بادشاہ کا نہیں کرتے جتنا ادب صحابہ کرام حضور کا کرتے ہیں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو حضور وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے, اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں, اور جسے پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مل لیتا ہے اور پھر اپنے چہرے پر ملتا ہے. ہمارا تو تھوک ہے, اس سے لوگ گھن کرتے ہیں. لیکن عروہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن مبارک اپنے دہن مبارک سے نکالتے ہیں تو نیچے نہیں گرنے دیتے, صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر ملتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ نور کا ٹکڑا ہے, سینہ نور سے منور ہو جائے گا. حضور کے بال مبارک یہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور اگر کسی کو بال مبارک مل جائے تو وہ دنیا و مافیہا سے, وہ دنیا کی ساری دولت سے زیادہ عظیم دولت اسے سمجھتا ہے. جب حضور کلام فرماتے ہیں تو صحابہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں, جب حضور موجود ہوتے ہیں تو صحابہ اس طرح سر جھکا کر با ادب بیٹھتے ہیں کہ کئی کئی گھنٹوں تک وہ ہلتے نہیں, پرندے انہیں ستون سمجھ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو جب عروہ بن مسعود نے یہ باتیں سنائی, مسلمانوں کے جوش کو کافروں نے دیکھا
تو اب انہوں نے حضرت عثمان غنی کو رہا کر دیا اور جنگ کا خیال انہوں نے نکال دیا اور وہ صلح کی طرف راغب ہو گئے۔ تو جو صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان اسے اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں نے جو جوش کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو رضوان مانے خوشنودی، اللہ کی رضامندی۔ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے، دست رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ تاریخ کا یہ عظیم واقعہ ہے، لیکن قرآن و حدیث نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں، بعض نادان، کہ یہ بیعت غلط فہمی میں حضور نے کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے کوئی غلط فہمی سے بیعت نہیں کی، بلکہ یہ تو عظیم بیعت ہے جس میں مسلمانوں کے جذبے کا اظہار ہے، اور کافروں کو بتایا گیا تو ابھی تو افواہ پھیلائی ہے، اگر واقعی تم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے۔ تو یہ جذبہ دکھانا ضروری تھا۔ اگر یہ بیعت کی یہ فضیلت نہ ہوتی اور یہ غلط فہمی کی بیعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے مومنو تم اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہو، تحقیق تو کر لیا کرو، تم افواہ کے اوپر تم خون دینے کو تیار ہو گئے ہو۔ ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ یہ موقع تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ آخر میں حضور نے وضاحت کر دی کہ میں جانتا ہوں عثمان غنی زندہ ہیں، مگر جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی جرت و بہادری کا اظہار کرنا ضروری تھا۔ فمن نکث، پس جو کوئی توڑے، فإنما ينکث علی نفسہ، تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا توڑ کر۔ جس نے بیعت کی، اگر ان میں سے کوئی بیعت توڑے گا اور اسلام کی خاطر جان اور مال کا نذرانہ نہیں پیش کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ 1400 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی بیعت نہ توڑی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے اللہ سے عہد کیا اور اس عہد کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کے جذبات، ان کے ولولے کو قرآن نے بیان کیا، حضور کے معجزات اور صحابہ کرام کو جو حضور سے محبت ہے اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ یقیناً عشق رسول دل میں ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر عشق رسول بڑھانا ہو تو دو چیزیں ہیں، اگر محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان واقعات کو پڑھا جائے کہ صحابہ کرام اور اولیاء حضور سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، ان کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھا جائے کہ صحابہ کرام کے اعمال، اور پھر اولیاء نے جو نعتیں لکھی وہ نعتیں عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں اور کئی زبانوں میں بھی ہیں۔ تو جو نعتیں لکھ کر انہوں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا تو اندازہ لگایا جائے کہ ہمارے اسلاف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت، اور صحابہ کرام سب کچھ اپنا حضور پر کیسا قربان کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول بڑھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کے کمال، حضور کے فضائل، حضور کی طاقت، حضور کی قدرت اور خصوصاً آپ کے جسم منور کے معجزات وہ معلوم کیے جائیں، ایسی کتابوں کو پڑھا جائے جس سے حضور کی شان معلوم ہو، تو انشاءاللہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہوگا۔ ذکر جمیل بہت اچھی کتاب ہے، اس کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کرنا یہ عشق رسول میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ذکر جمیل، یہ ہر مومن کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسری کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول، یہ کتاب پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے صحابہ حضور سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ یہ تو ایک بات ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی محسوس ہو کہ فلاں کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ حضور کے عیب بیان کرتا ہے، وہ ذات جو عیب سے پاک ہے ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کے علم پر اعتراض کرتا ہے، ان کی طاقت پر اعتراض کرتا ہے، اس سے ایسے بھاگیں جیسے آگ سے بھاگتے ہیں، نہ اس سے کلام کریں، نہ اس سے دوستی رکھیں، نہ اس کے ساتھ کھائیں پیئیں۔ حدیث پاک میں فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ پانی نہ پیو، اور فرمایا ان سے دور بھاگو کہ ایسے لوگوں کی باتیں انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتی ہیں، اور وہ محبت رسول جو ایمان کا خزانہ ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید عشق رسول عطا فرمائے، اور حقیقی محبت اور حقیقی عشق یہ ہے کہ حضور کی تعلیم پر بھی عمل کیا جائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ فتح کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ، ان قریب آپ سے کہیں گے المخلفون من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی، یعنی دیہاتی لوگ ان قریب آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، فاستغفر لنا، بس آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ باتیں وہ صرف زبان سے کہتے ہیں اور یہ باتیں دل میں نہیں، ان کے دل میں جو باتیں نہیں وہ باتیں وہ زبان سے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین وہ عمرہ کرنے میں شامل نہ ہوئے، حالانکہ ابھی تک منافقین اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ حضور کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ نہ ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو ان دیہاتیوں نے اور منافقوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمیں دنیا کی محبت نے اور مال کی محبت نے، گھر بار کی محبت نے آپ کے ساتھ عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ ہمیں معاف کریں، اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں۔ حالانکہ در حقیقت یہ بات نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ ان منافقوں کا اور دیہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان 1400 ہیں، یہ جا تو عمرہ کرنے کے لیے ہیں مگر یہ واپس نہیں آ سکیں گے اور کافر ان سب کو شہید کر دیں گے، تو کافروں سے ڈر کر یہ عمرہ کرنے نہیں گئے، اور اصل بات کو وہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے ہمیں عمرہ کرنے سے روکا، یعنی ہم کاروباری معاملات میں اور گھر بار میں اتنے مشغول تھے کہ مصروفیات کی وجہ سے ہم عمرہ نہ کر سکے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اللہ رب العالمین کے غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا اگر وہ تم پر ضر پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ او اراد بکم نفعا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس نفع کو روک نہیں سکتا۔ مراد یہ کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور عمرہ کے لیے نکلنا چاہیے تھا، تم کافروں سے کیوں ڈرے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ اصل بات یہ ہے تم نے گمان کیا
أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، کہ ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے متعلق تم نے گمان کیا کہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بچ کر واپس نہیں آئے گا. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ باتیں تمہارے دلوں میں اچھی تمہیں محسوس ہوئیں، سنوار دی گئیں. تم نے اس فیصلے کو اور اس خیال کو اچھا سمجھا، اور اپنے آپ کو تم نے یہ سمجھا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کہ بڑی دانش مندی کا فیصلہ کر رہے ہیں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا، بہت برے خیالات میں تم مبتلا ہوئے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوغًا، اور تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم کہ جب دل کے اندر حضور کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم و توقیر نہیں، اور تمہارے دل میں اتنی بھی حضور سے محبت نہیں کہ اگر حضور عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور تمہارا یہ خیال ہے کہ کافر حملہ کریں گے اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اگر تمہیں ذرا بھی حضور سے محبت ہوتی اور تمہارا ایمان ذرہ برابر بھی ہوتا تو تم گھر میں بیٹھنے کے بجائے اپنی جانیں حضور پر نچھاور کرنا پسند کرتے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوغًا، اور تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، عمرے سے پیچھے رہ جانے والے عنقریب کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، جب تم چلو گے، إِلَى مَغَانِمَ، غنیمتوں کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو عمرے سے پیچھے رہ جانے والے تمہیں کہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی اور 1400 صحابہ کرام واپس آئے تو راستے میں انہیں بشارت دی گئی کہ اب تمہیں مدینے پہنچ کر خیبر پر حملہ کرنا ہے اور خیبر کی یقینی فتح ہے. لیکن اس خیبر کے حملے میں صرف وہی مسلمان جائیں گے، وہ 1400 مسلمان جو حضور کے ساتھ عمرے کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، اور خیبر کی فتح کا سارا مال غنیمت انہیں ہی تقسیم کیا جائے گا. انہی 1400 صحابہ کرام کو خیبر کا مال غنیمت دیا جائے گا. تو فرمایا کہ اب جب غنیمتوں کی طرف تم جاؤ گے، یعنی خیبر کی فتح کرنے کے لیے، تو یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، ذرونا نتبعکم، تم ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں اور تمہارے پیچھے چلیں اور ہم بھی جہاد میں حصہ لیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. اللہ نے تو فرمایا کہ یہ 1400 صحابہ کرام جو عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور عمرہ نہ کر سکے، خیبر کی فتح کے اندر حصہ وہی لیں گے اور سارا مال غنیمت انہی میں تقسیم ہوگا. اور یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی جہاد میں جانے دو. قل،
اے محبوب آپ فرمائیے لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے پیچھے نہ چلو، کذالکم قال اللہ من قبل، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اس سے پہلے فرمائی اور یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ تو یہ کہ جو عمرے کے لیے نہیں آئے تھے، اب خیبر کی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، وہ کہیں گے یہ تم اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہو، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پس ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ مال غنیمت نہ ملے۔ یہ تمام آیتیں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہو گئیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو جیسا قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ویسا ہی ان لوگوں نے کہا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ بہت تھوڑی باتیں سمجھتے ہیں اور وہ تھوڑی بھی جو ان کے فائدے کی ہیں وہی ان کو سمجھ میں آتی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے جو دیہاتی ہیں جو عمرے کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، حدیبیہ کے مقام پر صلح میں اور بیعت رضوان میں وہ شریک نہ تھے، ان سے آپ فرمائیں کہ تمہیں جہاد میں نہ جانے کا اگر افسوس ہے تو کوئی بات نہیں، ان قریب تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہیں ایک ایسی قوم کے لیے بلایا جائے گا جو بڑی سخت جنگجو ہوگی، اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم اسلام کی خاطر قربانی دینے میں صرف دعویٰ کرتے ہو یا واقعی تم سچے ہو۔ ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، الی بأس شدید، جو شدید طاقت رکھنے والی ہوگی، تو قاتلونہم، تم ان سے جہاد کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مستقبل کے بارے میں خبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو یمامہ کے مقام پر ایک شدید جنگ ہوئی اور مسیلمہ کذاب کی جو قوم تھی، جس کا قبیلہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ جنگجو اور عرب کے اندر وہ لڑائی میں بڑے مشہور ہیں، تو یہ بڑی سخت جنگ تھی۔ تو اس جنگ کے لیے جب پکارا گیا تو مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے وہ دیہاتی کہ جنہوں نے توبہ کر لی تھی اور اب وہ جہاد پر جانا چاہتے تھے لیکن غزوہ خیبر میں جانے سے انہیں منع کیا گیا، انہیں بلایا گیا اس جنگ کے لیے، تو کئی اپنے اس دعوے پر قائم رہے اور انہوں نے مل کر اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے میں تمام صحابہ کرام کی انہوں نے مدد فرمائی۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم فرما برداری کرو گے اور اس موقع پر جہاد کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن، بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے تم نے اپنا منہ پھیر لیا تھا اور حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نہ نکلے، ویسے ہی بعد میں اگر جہاد کے لیے نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ غزوہ خیبر کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی، خصوصاً مسیلمہ کذاب کی جنگ جو مستقبل میں ہونے والی تھی، اس کی طرف اشارتاً بتایا گیا، تو کچھ لوگ اس طرح پریشان ہو گئے کہ اگر ہم بیمار ہوئے یا ہم معذور ہو گئے
اور یہاں پر تو یہ ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لیس علی الاعمی حرج، اعمی جو آنکھوں سے محروم ہے، نابینا ہے، نابینا شخص پر کوئی جرم نہیں، کوئی حرج نہیں. ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر وہ جہاد پر نہ جا سکیں تو ان کی گرفت نہیں ہوگی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر جنت کی بشارتیں ہیں. یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو نفس و شیطان کی باتوں کو اور اپنی عقل کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفتح آیت نمبر 18، سورہ فتح کا تیسرا رکوع. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے بیعت کرنے لگے درخت کے نیچے. ہم اس بیعت رضوان کی حکمت سن چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، انہیں شہید نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی. صحابہ کرام نے جذبات کا اظہار کیا. یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ کافروں پر رعب و دبدبہ طاری ہو جائے. تو جن صحابہ کرام نے جان مال سب کچھ قربان کرنے کی بیعت کی، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اس عمل کی برکتیں یہ ظاہر ہوئیں کہ پھر اس کے بعد کافر کبھی بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے جوش اور ولولے کو دیکھا. فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ رب العالمین ایسے مومنوں سے راضی ہوا، اسی لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سکینہ کو نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریبی فتح کی بشارت انہیں عطا فرمائی. وہ فتح خیبر ہے، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے. تو مسلمان ایسے حالات میں گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینے اطمینان کو نازل کیا، اور ان کی جذبات اور بڑھ گئے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت ساری غنیمتوں کا اللہ تعالیٰ نے صلہ دینے کا وعدہ فرمایا. یأخذونہا، جو مسلمان ان غنیمتوں کو حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا بے شمار غنیمتوں کا. تأخذونہا، جو تم حاصل کرو گے. مستقبل میں کئی فتوحات ہوں گی. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس فتح کو جلدی عطا فرمایا. یہ فتح تمہیں جلد عطا فرمائی. فتح خیبر اور اس کا مال غنیمت فوراً ہے، اور اس کے بعد بے شمار فتوحات ہیں اور بے شمار مال غنیمت ہے.
وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا، کافر تم پر حملہ نہ کر سکے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اس فتح کو اور ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نشانی بنایا کہ مومن جب مکے سے مدینے جاتے ہیں، مدینے پہنچتے ہی انہیں خیبر کی طرف روانہ ہونے کا حکم ہوتا ہے، اور بڑی آسانی سے چند دنوں میں خیبر کا قلعہ، جو یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، وہ فتح ہو گیا۔ تو یہ مزید ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری وہ فتوحات کہ جن پر تم قادر نہیں ہو، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان فتوحات کو گھیر لیا، یعنی وہ بھی ان قریب تمہیں حاصل ہوں گی۔ وہ اخرى سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے کہ بظاہر تم عمرہ تک نہ کر سکے، لیکن اب ان قریب تمہیں مکے کی فتح ہوگی۔ بظاہر تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافر تم سے جنگ لڑتے اس موقع پر جب تم عمرے کی نیت سے گئے تھے، اگر اس وقت تم پر حملہ کر دیتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اس وقت کافر تمہارا مقابلہ نہ کر سکتے۔ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر وہ بھاگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ اپنا کوئی دوست پاتے اور نہ ہی مددگار۔ یعنی اگر بالفرض 1400 صحابہ کرام پر کافر حملہ کر دیتے، تب بھی مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا اور کافروں کو شکست ہوتی، مگر اس میں خطرہ یہ تھا کہ جو مسلمان ایمان چھپائے ہوئے مکے میں رہتے ہیں تو وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا وہ طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ رب العالمین حق کو فتح عطا فرماتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تم اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کو تبدیل شدہ نہیں پاؤ گے۔ یقیناً حق کو فتح ہوتی ہے، سچ بظاہر وہ کڑوا ہے، جھوٹ میں وقتی آسانی ہے، جھوٹا آدمی ظالم بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر آخر کار ظالم کو شکست ہے، آخر کار ظالم کے لیے تباہی ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس نے جھوٹ سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، ظلم کیا، خود اسی کے ظلم نے اسے بالآخر تباہ کر دیا۔ ایک بزرگ آپ فرماتے ہیں، صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، آپ اپنی کتاب تعلیم المتعلم میں لکھتے ہیں کہ تو انتقام لینے کی فکر نہ کر، تو دشمن سے بدلہ لینے کی فکر نہ کر، تو اپنا کام کرتا رہے، اس لیے کہ دشمن کی برائیاں خود اسے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جو ظالم ہے، جو دشمن ہے، اس کی برائیاں خود اسے ہلاک کر دیں گی، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہ ذات جس نے تم سے ان کافروں کے ہاتھوں کو روکا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان کافروں سے روکا، بِبَطْنِ مَکَّةَ،
مکہ مکرمہ کی وادی کے قریب یعنی حدیبیہ کے مقام پر من بعد ان اظفرکم علیہم، باوجود اس کے اللہ تعالی نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ 80 افراد تھے کہ جو ایک پہاڑی سے چوری چھپے نیچے اترے ہتھیار لے کر، اور مسلمانوں کے رخ آگے کی طرف تھے۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیں، لیکن صحابہ کرام نے دیکھ لیا تو ان 80 افراد کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب مسلمان ان پر غالب آ چکے ہیں، اس جرم کی سزا میں ان کی سب کی گردنیں اڑا دی جائیں یہ ممکن ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اگر ایسا ہو جاتا اور مسلمان ان 80 افراد کو قتل کر دیتے تو پھر کافر بدلہ لینے کے لیے جنگ کرتے، اور پھر اس موقع پر مسلمانوں کو بھی جنگ کرنی پڑتی۔ اب ذی قعدہ کا مہینہ تھا، مسلمان عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے، حرم شریف میں ہیں، تین باتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مکہ اس صورت میں فتح ہو جاتا، مگر رہتی دنیا تک لوگ یہی کہتے کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور در حقیقت وہ عمرے کے بہانے مکے پر انہوں نے حملہ کیا، کیونکہ حقیقت حال تو لوگ نہ جان سکتے۔ کافر یہ پروپیگنڈا کر دیتے کہ مسلمانوں نے پہلے تو احرام باندھ کر وہ مکے کے قریب آئے اور دھوکہ دے کر انہوں نے پھر مکے پر حملہ کر دیا، اور دنیا یہ نہ جانتی کہ مسلمان آئے تو عمرے کے لیے تھے۔ مگر جب کافروں نے 80 جاسوس بھیجے، مسلمانوں نے انہیں سزا دی تو پھر کافروں نے حملہ کیا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں، اور خصوصاً وہ بات کہ مکہ مکرمہ میں مومن ہیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، ان کا مکے سے نکلنا ضروری ہے اور ان کے ایمان کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور قربانیاں روکی گئیں کہ مسلمان جب عمرے کے لیے آئے تو مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ قربانیاں لے کر آئے۔ اَن يَبْلُغَ مَحِلَّ، ان قربانیوں کو روکا گیا کہ وہ اپنی جگہ نہ پہنچ سکیں، کہ حرم شریف پہنچنے سے ان قربانیوں کو بھی روکا گیا، اور مسلمانوں کو بھی عمرہ ادا کرنے سے روکا گیا۔ ان لوگوں نے کیا تو بہت برا کام، سزا انہیں فوراً ملنی چاہیے تھی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر مومن مرد نہ ہوتے، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور مومن عورتیں نہ ہوتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، ان تطؤوہم، اس بات کا خطرہ ہے کہ تم اس وقت حملہ کرتے تو تم ان مومنوں کو کچل دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، بس اس وقت تمہیں ان کی طرف سے غم پہنچتا نادانی کی وجہ سے، تم یہ کہتے ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوتا یہ تو مومن تھا، تو کتنا افسوس ہوتا تمہیں۔ تو اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتی تو ضرور اللہ رب العالمین حملہ کرنے کا حکم دیتا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ جان بوجھ کر بھی غلطیوں سے محفوظ رہے اور انجان میں
نادانستہ طور پر جو غلطیاں ہوں اس سے بھی اللہ نے مسلمانوں کو بچایا، کیونکہ سیاسی طور پر یہ بہت بڑا نقصان ہوتا، کیونکہ نادانستہ طور پر بھی اگر مسلمان مکے میں موجود ان مسلمانوں کو قتل کر دیتے تو ان کے وہ رشتہ دار کہ جو مسلمان ہیں انہیں شدید رنج پہنچتا، اور وہ کہتے یہ مسلمان کیسے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا، حالانکہ شرعی طور پر یہ عذر موجود تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمان ہیں، ہم تو انہیں کافر سمجھے، مگر جذبات اور جس کے یہاں پر میت ہو جائے اس کے حالات وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ جذبات کی کیفیات اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ وہ اپنے دین اسلام سے ہی پھر جاتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں مسلمانوں کو لے لیا اور نادانستہ بھی خطا سے انہیں محفوظ فرمایا۔ اے مالک و مولا تو ہم پر بھی کرم فرما، جان بوجھ کر گناہوں سے بھی بچا اور انجان میں بھی گناہوں سے محفوظ فرما۔ لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہو جاتے یعنی مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے، یعنی یہ 1400 صحابہ کرام کافروں کو شدید شکست دیتے اور انہیں بہت اچھا سبق سکھا دیتے۔ ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ مسلمان جب وہاں سے نکلے تو ایک نظریہ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا وہ جنگ نہ ہوئی، مسلمانوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، حالات اور جنگی حکمت عملی کے خلاف تھا۔ ایک تو اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن قرآن نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا کہ اس وقت مسلمان جس جذبے کے ساتھ تھے، اگر کافر حملہ کرتے تو مسلمان انہیں منہ توڑ جواب دیتے۔ یہ تو صرف رب العالمین کی مصلحت اور حکمت ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے کہ 2 سال کے بعد پھر مکہ فتح ہوا بغیر جنگ کے اور بغیر تلوار چلائے، اور پھر اس کے بعد جوگ در جوگ کافر مسلمان ہونے لگے۔ اذ جعل، یاد کرو جب، جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، وہ کافر جن کے دلوں میں ضد تھی، مخالفت اور ضد، یاد کرو جب ان کافروں نے جو ضدی ہیں حمیت الجاہلیت، جاہلیت والی ضد کی کہ نہیں ابھی اس سال تو عمرہ کرنا ہی نہیں دیں گے، آئندہ سال آئیں 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، خالی سے مراد یہ کہ ان کو آنے دیں گے اور یہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ارے بھئی 3 دن کے لیے آئندہ سال تم عمرے کی اجازت دینے کو تیار ہو تو اس سال عمرے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن ان کی ایک ضد تھی کہ سیاسی طور پر ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے روک دیا تو وہ نہ آ سکے، اور آئندہ سال آئیں گے تو ہماری اجازت سے آئیں گے، تو وہ اپنا روب و دبدبا عرب کے لوگوں پر بٹھانا چاہتے تھے، اور یہ ایک جاہلیت والی ضد تھی۔ مسلمان بھی اگر ضد کرتے کہ نہیں اسی سال عمرہ کرنا ہے تو اس کا نتیجہ جنگ ہوتی، اور جنگ کی صورت میں وہی نقصانات ہیں جو پہلے ذکر کیے گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان اور سکینے کو نازل فرمایا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس سال نہیں آئندہ سال ہم عمرے کے لیے آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی اور پرہیزگاری کا کلمہ ان مسلمانوں کے دلوں میں پختہ کر دیا۔ مسلمان متقی اور پرہیزگار ہیں، اسی پر وہ قائم رہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، مسلمان ہی تقوی کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یہاں پر بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دنیا یہ کہتی ہے کہ فلاں کی جیت ہو گئی، فلاں کی ہار ہو گئی، لیکن جنگی حکمت عملی کے مطابق یا ہمارے حالات کے مطابق ہمارا فیصلہ درست ہوتا ہے، لیکن پھر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اور ان کی ملامت کرنے کی وجہ سے ہم اپنے فیصلے کے بارے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جناب یہ تو بزدل بن گیا۔ لیکن ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے، چاہے وقتی طور پر ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پر جنگ کے میدان میں حملہ کرنا ہوتا ہے تو بسا اوقات جنگی حکمت عملی کے تحت مجاہد کو کئی قدم پیچھے ہٹ کر پھر دوبارہ حملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ چند قدم پیچھے ہٹتا ہے، دیکھنے والا تو یہی کہے گا دیکھو بزدل پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن جو سمجھدار ہے وہ یہی کہے گا کہ وہ پیچھے ہٹ کر پوزیشن لے رہا ہے۔ تو جب تک انسان کسی بھی معاملے میں دانش مندی اور ہوشیاری جس چیز کو سمجھے اسی کو اختیار کرے اور لوگوں کی خاطر وہ اپنا نقصان نہ کرے اور ضد کی کیفیات میں وہ شکار نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ خواب اس طرح تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور امن اور اطمینان کے ساتھ مسلمان عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، بالوں کو منڈوا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنایا تو صحابہ کرام یہ سمجھے تھے کہ ابھی جو ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں اس خواب سے یہی عمرہ مراد ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچے اور کافروں نے عمرہ نہ کرنے دیا تو منافقوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ نبی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں، تو خواب میں تو انہوں نے دیکھا تھا کہ مکے میں جا کر انہوں نے عمرہ کیا اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ خواب تو سچا ہے، اس سے مراد یہ سال نہیں ہے، آئندہ سال 7 ہجری میں عمرہ کریں گے اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ تو یہ فتح مکہ کی بشارت ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور بضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمینین، انشاءاللہ امن اور اطمینان کے ساتھ تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو تم مونڈے ہوئے ہوگے، ومقصرین، اور بالوں کو تم کاٹے ہوئے ہوگے۔ مقصرین یہ تقصیر سے ہے کہ جب ہم عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سر منڈوا دیا جائے اور ایک یہ کہ اگر بال بڑے ہوں تو پھر سر منڈوایا نہ جائے بلکہ تمام جو سر کے بال ہیں ان کو کترا جائے، ان کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور کم از کم سر کے 1/4 بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیے جائیں، اسے تقصیر کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر کے جو بال ہیں وہ تو چاروں طرف سے کاٹے جائیں گے، مگر کچھ بال چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے۔ تو اس بات کا اگر اندازہ لگ جائے کہ جتنے بال بڑے تھے
وہ ایک ایک پورے کے برابر کٹ گئے، ان بالوں کی تعداد سر کے چوتھائی بالوں کے برابر ہے، تو یہ تقصیر ہوئی، ورنہ یہ تقصیر نہیں ہوگی۔ صرف ایک یا دو لٹ کاٹ دینا یا کہیں سے وہ کینچی سے تھوڑے سے بال کاٹ دینا یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے عمرے کی پابندیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا تم اطمینان سے مسجد الحرام میں جاؤ گے، عمرہ مکمل کرو گے، پھر سر کے بالوں کو کاٹو گے یا سر کے بالوں کو تم منڈواؤ گے، یہ خواب بالکل سچا ہے، ان قریب ایسا ہوگا۔ لا تخافون، اس وقت تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 7 ہجری کو جب مسلمانوں نے عمرہ کیا تو کافروں کا خوف تھا، اور جب 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب کافروں کا خوف باقی نہ رہا۔ تو یہاں مراد فتح مکہ ہے۔ فعلم ما لم تعلموا، پس اللہ تعالی وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے نزدیک آنے والی فتح رکھی ہیں، کہ فتح مکہ کے علاوہ بھی کئی فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی۔ هو الذی، وہ ذات جس نے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو حضور یہ دین لے کر آئے ہیں تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب مسلمان سپر پاور بن گئے اور دین اسلام کا ظاہری اور باطنی ہر طرح سے غلبہ ہو گیا۔ لیکن آج اگر مشکلات ہیں تو یہ ہمارے اپنے حالات ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو دشمن ہم پر غالب آ گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، وہ کافروں سے رعایت نہیں کرتے، کافروں سے انہیں کوئی محبت نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بہت ہمدرد ہیں، آپس میں وہ رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام کی تعریف بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں مہربان ہے۔ یقیناً قرآن ہی کی بات درست ہے۔ قرآن تو فرمائے کہ صحابہ کرام آپس میں مہربان ہیں، اور اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے تھے تو ہم قرآن کی بات مانیں گے کہ اس کی مانیں گے؟ قرآن تو فرماتا ہے رحماء بینہم، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ دونوں جنگوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تاریخ میں بہت ساری باتیں من گھڑت اور جھوٹی باتیں لکھی گئی ہیں۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو یوں سمجھیں کہ جیسے اخبار ہوتا ہے، اخبار کے اندر مختلف قسم کی خبریں ہیں، اس میں کئی خبریں جھوٹی ہیں اور کئی خبریں سچی ہیں۔ تو تاریخ کی وہ مستند کتابیں کہ جس کے اندر سچی اور جھوٹی خبروں کے اندر امتیاز کیا گیا اور علماء نے تحقیق کی،
وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور حالات کے مطابق وہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں انہیں فوراً سزا دی جائے، اور حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ فی الوقت حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے، حالات بہت خراب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ اپنے علاقے سے چل کر ایک مقام صفین ہے، یہاں پر آپ حاضر ہوتے ہیں، حضرت علی بھی آتے ہیں، دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت علی دلائل پیش کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے، واقعی آپ یہاں رہ کر حالات کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو واقعی اس وقت حالات ایسے نہیں، میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حالات صحیح ہوئے ہم حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کر کے سزا دیں گے۔ معاہدہ ہو جاتا ہے، دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے خیموں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ منافقین تھے اور جو مسلمانوں میں فساد پیدا کرنا چاہتے تھے، جو حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے، انہیں خیال کیا کہ جب تک مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہے گی ہماری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ تو معاہدہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت علی کے خیموں کی طرف آئے، اور حضرت علی کے خیموں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے خیموں کی طرف انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ رات کا اندھیرا، اب جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھی زخمی ہونے لگے اور انہوں نے جب رخ دیکھا کہ یہاں سے تیر آ رہے ہیں، تو اس زمانے کو آپ سمجھیے گا کہ کوئی وائرلیس نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں، ہزاروں افراد ہیں، اب اوپر سے تیر آ رہے ہیں تو کمانڈر سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں نے جہاں سے تیر آ رہے تھے وہیں تیر برسانے شروع کر دیے کہ جو تیر مار رہے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اب وہ تیر حضرت علی کے خیموں پر گرے، حضرت علی کے ساتھی اٹھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ تیر حضرت امیر معاویہ کے خیموں کی طرف سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب میں تیر برسانے شروع کیے۔ اب یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، جب تک مسلمان اس سازش کو سمجھیں اس وقت تک کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ تو آپ اس طرح بھی سمجھے، اس زمانے میں جبکہ اس قدر سائنس نے ترقی کی ہے، جب بھی انڈیا اور پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ہر وقت دنیا کو یہی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی جنگ غلط فہمی کی وجہ سے چھڑ سکتی ہے، کہ کوئی دشمن بھی ایک طرف سے گولی چلا دے گا، دوسرا اس کا جواب دینا ضروری سمجھے گا۔ اور دنیا کی ایسی کئی جنگیں ہیں کہ جو اس جدید دور کے اندر بھی غلط فہمی کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں۔ وہ دور جس میں سامنے سے اگر تیر آ رہے ہیں تو بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ تیر مارنے والے کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اس طرح ان منافقوں نے اور سازشیوں نے ایک جنگ کروا دی۔ اسی طرح جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے نکلی کہ حضرت علی سے بات کریں کہ آپ عثمان غنی کے قاتلین کو سزا کیوں نہیں دے رہے، کیا آپ کے ساتھ مشکلات ہیں؟ تو جب حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت ان منافقوں نے یہ خیال کیا کہ موقع بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر یہ گھس گئے اور انہوں نے یہاں سے تیر اور تلواریں چلانی شروع کر دی۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور جب کوئی فوجی لباس نہ ہو، اپنے اور پرائے کا معلوم نہ چل سکے، اور بہت قریب قریب لشکر ہوں، تو اس
زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگیں شروع ہوتی تھیں تو بسا اوقات اپنے ہی ہاتھوں اپنا آدمی جو ہے وہ شہید ہو جاتا تھا. تو یہ اچانک سے جو جنگ شروع ہو گئی، اس وقت مجاہدین نے کوئی اپنے کوڈ ورڈ مقرر نہ کیے تھے، تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منافقین کون ہیں اور مسلمان کون ہیں، کون ایسے لشکروں میں فسادی گھس گئے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہوئی، اور اونٹ پر سوار ہو کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا واسطہ، یعنی میں تمہاری ماں ہوں، میری موجودگی میں تم لڑتے ہو. تو آپ نے جب ہاتھوں سے اس طرح لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکی. تو لوگ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں وہ جنگ کے لیے ابھار رہی ہیں. تو تاریخ کے بعض ظالموں نے یہ جھوٹی بات لکھ دی کہ حضرت عائشہ نے اونٹ پر کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے ابھارا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر جب جنگ کسی طور پر رکنے کو تیار نہ تھی، لوگ حضرت عائشہ کو دیکھتے اور اس کا وہ دوسرا مطلب لیتے، اور وہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر مزید جوش میں آتے. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نیچے اترنے کی کوشش کرتی، لیکن جنگ کی وجہ سے اونٹ بیٹھنے کو تیار نہ تھا. تو پھر ایک ہی صورت سمجھ میں آئی کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں. اونٹ کی جب ٹانگیں کاٹی گئیں تو یہ اونٹ نیچے آ گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نیچے تشریف لائیں تو جنگ ختم ہو گئی. اس موقع پر حضرت علی نے بھی افسوس کیا، حضرت عائشہ نے بھی افسوس کیا، اور جو مسلمان تھے وہ بھی شدید رنج میں مبتلا ہوئے کہ دشمن ہماری فوجوں میں گھس کر انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. تو یہ سارے واقعات دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے وقتی طور پر غلط فہمی کا نتیجہ تھے. ہرگز ان میں کوئی آپس میں نفرت یا بغض نہیں تھا. رحماء بینہم، یہ نبی کے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں میں سجدے کے آثار ہیں، سجدے کا نور ہے. سجدے کے آثار سے مراد وہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنے سے پیشانی پر نشان بن جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سجدوں کے آثار سے یہ مراد ہے کہ جب بندہ تہجد پڑھتا ہے اور نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ نماز کے نور سے منور ہوتا ہے. اور کل بروز قیامت حدیث پاک میں ہے کہ جو مقامات وضو کے ہیں اور جس مقام پر انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے کے اعضاء، یہ کل بروز قیامت نور سے چمک رہے ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی مثال ہے ان کی توریت میں. ومثلہم فی الانجیل، اور یہی مثال ان کی انجیل میں ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور کی مثال یہ بیان کی گئی. وہ مثال آگے آ رہی ہے. کزرع، جیسے ایک بیج. زرع کے معنی کھیتی ہے، یہاں مراد بیج ہے. آپ بیج بوتے ہیں. اخرج شطأہ، وہ بیج سے کونپل نکلتی ہے، بیج سے باریک سی ایک ہلکی سی باریک سی ٹہنی نکلتی ہے جو زمین کو پھاڑ کر ایک پودے کی شکل میں اوپر آتی ہے. شطأہ، وہ پودے کی ابتدائی شکل کہ بہت نرم ہے، باریک ہے. فآزرہ، پھر وہ باریک سی ٹہنی وہ مزید بڑھتی ہے. فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے.
فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنی پنڈلی پر یعنی اپنے وہ تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی بیج جب بوتے ہیں تو اس سے جو پودا پیدا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ درخت بن جاتا ہے، اس وقت وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. یعجب الزراع، کھیتی میں بیج بونے والا اس کھیتی کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس پر وہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا. ابتدا میں دین اسلام کے ماننے والے بہت کم تھے، اور پھر صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی، اور ان صحابہ کرام کی تعداد کو ایک تناور درخت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو مضبوط کر دیا، اور پھر وہ مضبوط تنا اپنے اوپر پتوں کو، پھولوں کو اور پھلوں کو اٹھائے ہوئے ہے. کوئی ہوا اس درخت کو ختم نہیں کر سکتی. اسی طرح حضور کے دین اور صحابہ کرام کی مثال ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ ان کے ذریعے کافر جلیں. صحابہ کرام نے دین اسلام کو مضبوط کیا، اور جیسے جیسے دین اسلام مضبوط ہوتا گیا کافروں کی جلن میں اضافہ ہوتا گیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. سورہ فتح مکمل ہوئی. رب العالمین اس کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. یقیناً اس میں فتح کا ذکر ہے، موجودہ فتح کا بھی ہے اور آنے والی فتح کا ذکر بھی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فتح پڑھی جائے کسی بھی مشکل میں آسانی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. رب العالمین دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اس میں کوئی وقت کی قید نہیں. جب بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہوں یا کسی معاملے میں آپ فتح چاہتے ہوں تو سورہ فتح پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے اس سورت کے وسیلے سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے.